نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ملک کی موجودہ حکومت نے پچھلے چند دنوں پہلے یو سی سی یعنی یکساں سول کوڈ کے نام سے ایک شوشہ چھوڑا ہے۔ اس شوشے کے پیچھے ان کی نیتیں کیا ہیں؟ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی الیکشن کے مدوں میں سے ایک گویا بہت بڑا مدعا ہے، اور جو اب تک کے مدعے تھے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پرانے ہو گئے، بوسیدہ ہونے لگے یا ختم ہونے جا رہے ہیں، اس لیے ایک نیا مدعا چھیڑ دیا گیا۔ چنانچہ پردھان منتری صاحب کا یہ کلپ تھوڑا سا دیکھا جائے۔ بھارت کے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سے راجنیتک دل انہیں بھڑکا کر کے ان کا فائدہ لینے کے لیے ان کو برباد کر رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ایسے لوگوں کو بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد ہر عقل مند آدمی کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یکساں سول کوڈ گویا کے محض مسلمانوں کے خلاف ہے، اور اس کے پیچھے چاہت یہ ہے کہ مسلمان اس کے خلاف اپنی ساری طاقت جھونک دیں، اور غیر مسلم برادران وطن کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یار یہ تو قانون کی مخالفت نہیں، حکومت کی مخالفت نہیں، گویا کہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے ایک طرف کہ یہ قانون اور دستور غیر مسلموں کی تائید میں ہے، محض مسلمانوں کی مخالفت میں ہے۔ اس کے ذریعے سے پھر جو نتیجے ظاہر ہوں گے ان نتیجوں کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کیے جائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ اس میں صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، مسلمانوں کا نقصان تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہندوؤں کا بھی نقصان ہے، سکھوں کا نقصان ہے، دلتوں کا نقصان ہے، آدیواسیوں کا نقصان ہے، کرسچنز کا نقصان ہے، خلاصتاً تمام ملک اور ملک واسیوں کا اس میں نقصان ہوگا، کسی کے لیے بھی فائدہ نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ یہاں تک تو بات اپنی جگہ درست ہے کہ نقصان سبھی کا ہونے والا ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کا جو نقصان ہوگا وہ کیسا نقصان ہے، مسلمانوں کے نقصان کی کیفیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوسرے مذاہب والوں کا، دوسرے لوگوں کا نقصان ہوگا، لیکن مسلمانوں کا کس انداز میں نقصان ہوگا اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے نقصان کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آئلی مسائل میں جو قانون اور جو دستور کی آیات اور احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ اور رسول اللہ کی جانب سے اس قانون کے لاگو ہو جانے کے بعد، اس قانون کو اپنا لینے کے بعد ہمیں ان آیات اور ان احادیث رسول اللہ سے دستبردار ہو جانا پڑے گا۔ ہم اب ان آیات کو نہیں مانتے، ہمارے لیے ان آیات میں جو قانون آیا تھا اس سے اچھا قانون ہمارے پرائم منسٹر نے، موجودہ حکومت نے ہمیں بنا کر کے دے دیا ہے، گویا کہ یہ تسلیم کر لینا ہمیں پڑے گا۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام اور دیگر مذاہب کا یہ فرق ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ دیگر مذاہب کے قانون اس روئے زمین پر بنے ہیں، اسلام کے قانون اور دستور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے، اپنے پاس سے، ساتوں آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ یہ انسانوں کا قانون نہیں، اسلام چند رسوم اور رواجات کا نام نہیں، اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ایک دستور کا، ایک قانون کا، اور زندگی گزارنے کے ہر طریقے کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابی شکل میں بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اسے کر کے دکھلایا ہے۔ اس قانون کا نام ہے اسلام۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے۔ بعض بے وقوف لوگ جیسے دیگر چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں ویسے ہی اسلامی قانونوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ان پاگلوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اپنے دماغ سے کسی قانون پر اسلام کے اعتراض کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس ساری کائنات کے خالق اور مالک اور بنانے والے کے قانون پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ جناب والے کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ بتانا مقصود ہے
کہ اس قانون کو یکساں سول کوڈ کو مان لینے کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئلی مسائل میں جہاں قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں ہدایات دی ہے، میں صرف قرآن پاک کی آپ کو مثال دوں۔ مثلا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نکاح، طلاق، عدت اور مہر کے سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 221، ایسے ہی 228 سے 232 تک، ایسے ہی 234 سے 237 تک، اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 3 اور 4 میں، ایسے ہی سورہ نساء آیت نمبر 19 سے 25 تک، اور ایسے ہی 127 میں، آیت نمبر 127 میں، پھر سورہ نور آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 26 میں، سورہ قصص آیت نمبر 27 میں، سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں، اور ایسے ہی 49 میں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 میں، سورہ طلاق آیت نمبر 1، 2 میں، ایسے ہی 4 سے لے کر 7 تک۔ یہ مسائل باری تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں نکاح، طلاق، عدت اور مہر کے سلسلے میں۔ نیز اس قانون کو مان لینے کی وجہ سے فرق پڑے گا مسائل ایلا اور مسائل زہار پر، جس کو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 226 پر بیان فرمایا، ایسے ہی سورہ احزاب آیت نمبر 4 میں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 2 سے 4 تک بیان فرمایا۔ نیز اس قانون کو مان لینے کی وجہ سے میراث اور وصیت پر بھی زد پہنچے گی، جس کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 180 سے 182 تک، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں، سورہ نساء آیت نمبر 7 اور 8 میں، ایسے ہی 11، 12 میں، آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 176 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 106 سے 108 تک، اور سورہ انفال آیت نمبر 75 میں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس قانون کو مان لینے کی وجہ سے ہمیں ان ساری آیات سے گویا کہ دستبردار ہو جانا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو احکامات ہمیں 1450 سال پہلے دیے تھے، جن پر ہم آج تک عمل کرتے آئے ہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک، ہزاروں مرتبہ نعوذ باللہ، کہ اس سے اچھا قانون ہمارے پرائم منسٹر نے یا موجودہ حکومت نے ہمیں بنا کر کے دے دیا ہے۔ اب قرآن پاک کی ان آیات کے احکامات کی ہمیں کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، اس سے اچھا دستور اور قانون ہمیں مل گیا ہے۔ یہ مطلب بن جاتا ہے اس قانون کے نافذ ہو جانے اور مسلمانوں کے مان لینے کا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے جو تنظیم، جو برادری، جو فرد جتنی طاقت کا مالک ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور ایک عامی آدمی کے لیے کچھ نہ کرے۔ کم از کم لا کمیشن نے ہم لوگوں سے رائے مانگی ہے کہ ملک واسیوں دیکھو، حکومت نے اس قسم کا قانون پاس کرنے کی بات کہی ہے اور یہ بل پیش کرنے کی بات کہی ہے، ہم لا کمیشن والے تم لوگوں کی رائے مانگتے ہیں کہ بتاؤ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں اس بل کی مخالفت میں رائے پیش کریں۔ اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جمعیت علماء ہند نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت اہل حدیث نے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے آسان طریقے بنائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مخالفت میں ہم رائے پیش کریں اور لا کمیشن تک اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ویڈیو کے آخر میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے QR کوڈ جاری کیا گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ لگائیں گے، اس کو اسکین کر کے ہم اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس بل کی حقیقی معنی میں حقیقت کیا ہے، اس کو اور اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے 1-2 ویڈیوز کے لنک کو ہم انشاءاللہ رکھیں گے، وہاں سے جا کر کے حضرت کی ویڈیوز بھی دیکھنے چاہیے تاکہ اس بل کی تمام تر حقیقتیں ہمارے سامنے آئے اور ہم سمجھ کر کے کام کرنے والے بنیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے قانونوں پر عمل کرنے کا موقع بھی نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔